آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے، صحابہ میں بہت پیارے میرے صدیق اکبر ہے۔ واہ تیری صداقت صدیق اکبر، واہ تیری خلافت صدیق اکبر، واہ تیری امامت صدیق اکبر، واہ تیری کرامت صدیق اکبر، حق کے۔ جی ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے آپ کا۔ آج یوم ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کائنات میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل بشر، اور جو یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑی بڑی محبت فرمایا کرتے، اور یہ وہی ہستی ہیں کہ جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منقبت کی فرمائش بھی کی کہ مجھے صدیق کی منقبت سناؤ۔ کیا شان عطا ہوئی۔ ناظرین کرام، یہ جو سیشن ہے یہ بچوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں، جس میں بچے بھی علامہ صاحب سے سوال کرتے ہیں، اور پھر علامہ صاحب اور ہم مل کر بھی بچوں سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مفتی محمد مدنی رضا صاحب، آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، آپ تو ماشاءاللہ بیان بھی فرماتے ہیں، پھر وہ جو ٹاک شو ہوتا ہے اس میں گفتگو بھی کرتے ہیں۔ آج آپ بچوں والے میدان میں بھی ایسا تشریف لائے ہیں، کیونکہ بچوں کی تربیت کے لیے کچھ الگ لب و لہجہ شاید۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ چھوٹے بچوں کو ان کی ذہنی سطح پہ اتار کر سمجھانا یہ قدرے مشکل ہوتا ہے۔ صحیح۔ ہم جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو اصطلاحات بھی استعمال کر لیتے ہیں، لیکن ان کے لیول پر آ کر سمجھانا یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کو سکھا رہے ہیں، تو اس سے ہمارے سننے والے جو والدین ہیں خاص طور پر، وہ یہ سمجھیں کہ بچوں کو ان کی ذہنی سطح پہ اتر کے کیسے سمجھایا جا سکتا ہے، کون سے الفاظ کا انتخاب کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں سمجھا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو پتہ ہے نا بچوں، ہم نے یہ بزم، یہ محفل، یہ پروگرام کیوں سجایا ہے؟ پتہ ہے نا؟ جی، آج کن کا یوم ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون تھے یہ؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیں۔ پہلے خلیفہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صحابی رسول ہیں اور پہلے خلیفہ ہیں۔ سبحان اللہ تو کہہ دو بچوں۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ تو اب بچوں سے بھی ہم نے سوالات کر رہے ہیں، اور بچے بھی مفتی صاحب سے سوالات کریں گے۔ ناظرین کرام، بیسکلی اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ بچے، آپ کے گھر میں 11ویں شریف منائی جاتی ہے تو بچے پوچھتے ہوں گے 11ویں شریف، ہاں یہ حضور غوث پاک سے نسبت ہے۔ چھٹی شریف یہ خواجہ غریب نواز سے نسبت ہے۔ تو بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں یہ ان تمام کے بھی امام ہیں، ان تمام کے بھی سردار ہیں، کیونکہ میں نے ذکر تو اولیاء اللہ کا کیا، اور اولیاء اللہ سے بڑے صحابی ہوتے ہیں، صحابہ کرام اولیاء اللہ سے بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو وہ ہیں کہ جو تمام صحابہ کرام کے سردار ہیں۔ بچوں کیا ہیں؟ سردار ہیں۔ سردار ہیں۔ تو آپ مفتی صاحب سے جاننا چاہیں گے کچھ باتیں؟ جی۔ چلو ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم غلام مصطفیٰ کو مائک دیتے ہیں، اور غلام مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے مفتی صاحب سے۔ جی غلام مصطفیٰ کو مائک دیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق کون تھے؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ صاحب سے۔ علامہ صاحب سے۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ حضرت ہاں، ابوبکر صدیق کون تھے؟ کون تھے؟ اچھا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو آخری نبی ہیں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے فرینڈ تھے، ان کے دوست تھے۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی کے سب سے پکے دوست تھے۔ اور یہ مسلمانوں میں پہلے خلیفہ جو ہوتے ہیں نا، خلیفہ کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ بھائی کس کو پتہ ہے خلیفہ کون ہوتا ہے؟ ہاں، خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جب اس دنیا میں آئے تو انہوں نے سب کو اسلام کی دعوت دی، اسلام کا پیغام دیا، اور پھر یہ بتایا کہ ہمیں جو ہے وہ اسلام کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے نا؟ تو اب اللہ کے نبی نے ہم کو یہ سکھایا کہ ہمیں اللہ کی بات ماننی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اپنے بعد جو ہے وہ یہ ذمہ داری کسی اور کو دے کے گئے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے نبی نے جن کو ذمہ داری دی ہو، یا جو اللہ کے نبی کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ۔ خلیفہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے سب سے پہلے خلیفہ کون تھے؟
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ کے نبی کے فرینڈ بھی، اللہ کے نبی کے صحابی بھی، اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بھی ہیں. صحیح ہے بھائی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ بھائی، اتنا پیارا سوال غلام مصطفیٰ نے پوچھا اور مفتی صاحب نے اتنا اچھا جواب دیا ہے نا. مزہ آیا کہ نہیں؟ الحمدللہ. حمزہ اجمیری کو مائک دے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم ہم کیوں بناتے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال کیا ہے مفتی صاحب. جی بالکل. آپ لوگوں میں سے کسی کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کیوں مناتے ہیں؟ پھر میں اپنی طرف سے جواب دیتا ہوں. کوئی آپ لوگوں میں سے کوئی بتائے گا کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن کیوں مناتے ہیں؟ آتا ہے کسی کو جواب؟ کون بتائے گا؟ جتنا آتا ہے بتاتے چلے. چلیں میں بتا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں. لیکن پھر میں بتانے کے بعد پوچھوں گا آپ لوگوں سے، صحیح ہے کہ میں نے کیا بتایا؟ یہ صحیح ہے؟ یہ کر لیں. چلیں دیکھیں، ہم کسی کا بھی دن مناتے ہیں نا، دن منانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دن منانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو یاد کریں. ایک خاص دن کے اندر ہم ان کو یاد کرتے ہیں، اور وہ خاص دن وہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں یا اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں نا. جیسے جس ڈیٹ پہ ہماری برتھ ڈے ہوتی ہے، جیسے تو ہماری برتھ ڈے کو ہم ہر دفعہ کیک کاٹتے ہیں، ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص اور اچھے لوگ، اچھے بندے ہوتے ہیں نا، ان کا ہم دن مناتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ دن منانا. اب جب ہم اچھے لوگوں کا دن منائیں گے تو ہم اچھی باتیں بھی کریں گے، اور ہم یہ اچھی باتیں کر کے پھر کیا کریں گے؟ ان اچھی باتوں پر عمل کریں گے. واہ واہ واہ. ہے نا بھائی؟ جب ہم اچھی باتیں کریں گے، ہم سیکھیں گے کہ اللہ کے جو آخری نبی کے فرینڈ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ اللہ کے نبی کی باتیں مانتے تھے. تو اس سے آپ اور ہم نے کیا سیکھ لیا کہ ہم نے بھی جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے بھی جو ہے وہ ان کی بات ماننی ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے سب سے بہترین جن کو ہمیں فالو کرنا ہے، جن کی بات ہمیں ماننی ہے، جن کے پیچھے چلنا ہے، وہ یہ شخصیات ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم بعض اوقات ہمارے یہاں پہ دوست بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ بھئی اگر کوئی فیس بک پر نظر آیا کہ یہ جو نا مستی مذاق کر رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ مجھے اس کے جیسا بننا ہے. ٹھیک ہے. کوئی الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ مجھے اس کے جیسا بننا ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ ہمیں گندے لوگوں جیسا نہیں بننا، ہمیں تو اچھے لوگوں جیسا بننا ہے. جی ٹھیک ہے. تو ہم اچھے لوگوں جیسے کیسے بنیں گے؟ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں. تو اسی لیے ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دن مناتے ہیں کہ ہمیں ان کی اچھی اچھی باتیں پتہ چلیں، اور پھر ہم اس کے مطابق عمل کر کے ان جیسے بننے کی کوشش کریں. سبحان ٹھیک ہے. اللہ سبحان. اب یہ 2-3 لفظوں میں کون بتائے گا؟ بتائیں تھوڑا سا مختصر کر کے کہ ہم کیوں بناتے ہیں. ہاں بھائی حمزہ بتائیں گے. ہم اس لیے دن مناتے ہیں تاکہ ہم ان کو یاد کریں، اور ہمیں پتہ چلے کہ نا اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں، اور ان پر نا سارے ثواب کر سکیں. شاباش، زبردست، اچھی کوشش. اور کوئی بتائے گا؟ آپ بتاؤ. چلو بھائی رافع بھائی. عبد الرافع. دن اس لیے بناتے ہیں تاکہ ہمیں اس دن کی فضیلتیں پتہ چل سکیں، وہ کیا کیا کرتے تھے. ہاں، ان کے کام پتہ چلیں گے تو پھر ہم ان کی طرح عمل بھی کریں گے. ٹھیک ہے. اچھے لوگ بن سکیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا بھائی چلو میں سوال کروں آپ لوگوں سے، کچھ میں بھی تو پوچھوں گا نا. یہ بتائیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام رکھا گیا تھا وہ کیا تھا؟ اصل نام کیا تھا؟ اصل نام کیا ہے؟ جی بھائی کون بتائے گا؟ اور کوئی نہیں بتائے گا اصل نام؟ تو وہی کھلاڑی آ رہے ہیں میدان میں بار بار ہیں. چل آپ بتا دیں. عبد الرحمن. صحیح بتائیں مصطفیٰ؟ نہیں، کوئی اور بتائے گا؟ جی بھائی آپ بتائیں. عبد الرحمن. دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اصل نام ہے وہ عبداللہ ہے. اور بہت سارے بھی نام ہیں جیسے عبد الکعبہ اور اس طرح کے نام آتے ہیں، لیکن یہ عبد الکعبہ بعد میں ان کے والدین نے چینج کر دیا تھا اور پھر اس کو رکھا تھا عبداللہ. اور باقی ہم جو ابو بکر کہتے ہیں نا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے. اچھا، یہ کنیت کیا ہوتی ہے؟ کنیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ کے بابا ہیں، آپ کے بابا آپ کا نام ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ کا نام حمزہ ہو، حذیفہ ہو یا رافع ہو، یہ سارے نام ہیں. تو اب اگر ان کے بابا ہوتے ہیں نا تو آپ کے بابا کو کہا جائے گا ابو حمزہ، ابو رافع. تو یہ جو آپ کے بابا کے ساتھ آپ کا نام لگ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنیت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے حافظ صاحب جو ہیں یہ ابو حنظلہ ہو گئے، ابو حمزہ ہو گئے، میں ابو حذیفہ ہو گیا. تو یہ ہمارے نام جو اس طرح اگر آتے ہیں تو یہ کنیت کہلائیں گے. ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ کنیت سمجھ آئی؟
آپ کے ابا کیا ہیں؟ آپ کے ابو کی کنیت کیا ہے؟ ابو حمزہ، یعنی حمزہ کے حمزہ کے بابا، ہاں ابو ہاں، حمزہ. ابو حمزہ. سمجھ آ گیا کانسیپٹ؟ آپ کو کیا سمجھ آیا؟ آپ کے بابا کی کنیت کیا ہے؟ ابو حسنین. ہاں، آپ کا نام حسنین ہے اور آپ کے ابا کی کنیت ابو حسنین ہوئی. اچھا یہ کنیت خود بھی بندہ منتخب کر سکتا ہے؟ ویسے اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کنیت کا طریقہ کار یہ خود بھی منتخب کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں اکثر ہمارے یہاں پر جو ہوتا ہے نا کہ بڑی اولاد کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے اور جو بیٹے ہوتے ہیں ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. اور بعض اوقات کچھ اولاد کے اوصاف ہوتے ہیں اس کی طرف، اور یہ سنت ہے. جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت جو ہے وہ ابو القاسم ہے. سبحان اللہ. تو اس طرح یہ سنت ہے، اب خود بھی منتخب کر سکتے ہیں، اور اگر کسی بڑی شخصیت سے مل جائے تو وہ بھی بڑی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا بھائی اگلا سوال یہ بتائیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا رشتہ تھا؟ جی غلام مصطفیٰ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بھائی جواب درست ہے آپ کا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ ہے؟ نبی پاک کی زوجہ تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد ہوا آپ لوگوں کو؟ جواب یاد بھی کرنے. فاضل یاد نہیں کرنے؟ فاضل سے ہم کچھ سنیں؟ ہاں فاضل سے سنتے ہیں کچھ. ہاں چلیں کچھ سنتے ہیں. چلو بھائی فاضل کیا کو سنا مائک ہوگا؟ دو. فاضل آپ کیا سنا ہوگا؟ پہلا کلمہ سورہ عصر آتی ہے، پہلا کلمہ آتا ہے، کیا آتا ہے بتاؤ؟ پہلا کلمہ طیب. آپ کو کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں پوچھنا؟ چلو پھر مائک کسی اور کو دے دیتے ہیں. برابر میں دیتے ہیں. آپ کے برابر میں کون بیٹھے ہیں؟ آپ کے برابر میں کون ہے یہ؟ برابر میں کون ہے؟ کون ہے؟ اچھا آپ کے برابر میں کون بیٹھے ان کا نام بتا دو. مائک پہ بتاؤ نا. مائک میں مائک پہ بتاؤ. بتاؤ. حذیفہ. حذیفہ کو مائک دے دیں. حذیفہ سیدھے ہاتھ سے لیتے ہیں. شاباش. چلیں آپ کیا سنا رہے ہیں؟ پہلا کلمہ طیب. طیب مانے پاک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی زبردست. کیا بات ہے بھائی. حذیفہ کو تو کانفیڈنس. کیا بات ہے بھائی. آپ کے ابو کا کیا نام ہے؟ آپ کے ابو کا نام بتائیں مائک پہ. مدنی. مدنی؟ مکی نہیں ہے؟ مدنی. پورا نام کیا ہے؟ مدنی رضا. مدنی رضا. اور آپ کے ابو کی کنیت کیا ہے؟ ابو حذیفہ. ہاں حضرت پک کر لیا اسے ماشاء اللہ. کہ اس کو پتہ بھی ہوگا نا. نہیں معروف نہیں ہوا ابھی. ٹھیک ہے اس نے پک کر لی بات. پک کر لی. دیکھیں یہ بات ہے حضرت. بچے ماشاء اللہ فوراً بات کو پک کر لیتے ہیں. اچھا بھائی اگلا سوال یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار شریف میں آپ کے پہلو میں 2 صحابہ کرام آرام کر رہے ہیں. ان کے نام کون بتائے گا؟ جی بھائی کون بتائے گا؟ ہاتھ اٹھائیں. چلے رافع بتائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر بن خطاب یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. آپ لوگوں کو تو بڑا زبردست یار. اچھا یہاں پر آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہاں. ہوں کہ اللہ کے نبی پاک ایک مرتبہ جو ہے نا وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ان دونوں کا ہاتھ پکڑا، اور پھر جو ہے نا ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا کہ اے صدیق اے عمر، ہم قیامت کے روز اسی طرح اپنی قبر انور سے اٹھ کر جو ہے وہ میدان محشر میں آئیں گے. سبحان اللہ. تو یہ اعلیٰ حضرت یہاں پہ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا مشہور شعر ہے کہ محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. عتیق و عمر کس کا لقب ہے اچھا بھائی؟ عتیق اور عمر اس سے کون مراد ہے؟ عتیق و عمر سے کیا مراد ہے؟ عتیق کس کا لقب ہے؟ چلیں گے پتہ ہے. آپ بتاؤ بھائی. دیجیے گا مائک دیجیے گا ان کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب عتیق ہے. نہیں، عتیق کس کا لقب ہے؟ عتیق کس کا لقب ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. ہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کامن عنہ. سینس استعمال کر کے اس نے بولا ہے نا. بولو ٹاپک وہی چل رہا ہے. صحیح جا رہا ہے بیٹا. بالکل صحیح جا رہا ہے. دیکھیے اس کے بھی نمبر ہوتے ہیں کامن سینس کے بھی. واہ واہ واہ. اچھا چلو ایک سوال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں پر 2 وزیر ہیں. ان کے نام حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام. تو زمین پہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 وزیر ہیں. ان کا نام کون بتائے گا؟
جی اور کون بتائے گا؟ حمزہ اجمیری نہیں بتائیں. حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق. شاباش. حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 وزیر ہیں. ماشاء اللہ. یاد ہو گیا؟ سبحان اللہ. اچھا آسمان پہ کون ہے؟ ابھی تو نہیں. یہ تو زمین پر ہیں، آسمان پہ اور ہیں، فرشتے ہیں وہ. جی آپ نے سنا نہیں نا، ابھی میں نے بتایا تھا. ابراہیم علیہ السلام. ہاں اور حضرت میکائیل علیہ السلام. ابھی یاد رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیں زبردست. آپ مفتی صاحب سے کون سوال پوچھے گا؟ جی آ جائیں، ساحل کو دے دیں مائک. مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام وعلیکم ورحمۃ السلام. اللہ. میرے سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مازار کدھر ہے؟ اچھا بھائی، اب یہ اس کا جواب کون دے گا؟ ابھی تو بات ہوئی تھی نا اس پر اشارے میں. غلام مصطفیٰ کو دے مائک. حسنین بتائیں گے؟ حسنین مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ مدینہ میں. منورہ میں کس جگہ ہے؟ اچھا مدینہ منورہ میں تو جنت البقیع بھی ہے، تو کیا جنت البقیع میں ہے؟ کہاں ہے؟ نہیں حسنین بتاؤ، آپ کو پتہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کا مزار نہیں پتا؟ مدینہ شریف کون کون گیا آپ میں سے؟ مدینہ کون کون گیا ہے؟ ماشاء اللہ. اللہ اکبر. سب سے اوپر ہاتھ اٹھائے اسے بارے تو ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ابھی ہو گیا ہے نا. ابھی ہو کر آئے ہیں ماشاء اللہ. تو بیٹا یہ جواب اس کا یہ ہے کہ مدینہ پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے سائے میں حضور کے پہلو میں، کیا کہیں گے؟ برابر میں نہیں کہیں گے، حضور کے پہلو میں. کن کا مزار ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک اور بھی ہیں، وہ کون ہے؟ حضرت عمر. حضرت عمر. اب یاد رہے گا جی انشاءاللہ. ہم جب مدینہ طیبہ جاتے ہیں وہاں پر ہم سلامی کے لیے حاضری دیتے ہیں، تو وہ جو سنہری جالیاں ہیں، تو سنہری جالیوں پہ جب ہم جاتے ہیں نا، تو اگر ہم جنت البقیع کی طرف سے جائیں تو پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، پھر اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور پھر اللہ کے نبی پاک کا. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. تو یہاں وہیں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے. اچھا ایک اور چیز سیکھنے والی، واہ. ابھی جو ہے وہ حافظ صاحب نے کہا کہ ہم برابر میں نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے پہلو میں. کیوں برابر میں کیوں نہیں کہیں گے بھائی؟ اگر دیکھیں تو برابر میں ہی ہے نا، تو ہم برابر میں کیوں نہیں کہیں گے، پہلو میں کیوں کہیں گے؟ ادب و احترام کرتے ہوئے. ادب و احترام کرتے ہوئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی، زبردست بہت خوب زبردست. زبردست. ہم نے نا جب بھی اللہ کے نبی پاک کا ذکر کرنا ہے، اللہ کے نبی پاک کے صحابہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کے نبی پاک کے جو اہل بیت ہیں ان کا ذکر کرنا ہے، تو ہم نے ادب کے ساتھ کرنا ہے. کس طرح کرنا ہے؟ ادب کے ساتھ کرنا ہے. ہم نے بدتمیزی سے نہیں کرنا، ادب سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم جب یہ کہتے کہ اللہ کے نبی کے برابر میں ہیں، تو اس سے ایک یہ پہلو ہوتا کہ کیا معاذ اللہ کے نبی کے برابر ہیں؟ تو ہم نے ادب میں کہا کہ یہ اللہ کے نبی کے پہلو میں ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کے نبی کے پہلو میں ہے. بھائی ساحل رضا قادری سے کلام سنتے ہیں، کون سا کلام سنائیں گے؟ سالار صحابہ. یہ منقبت ہے، یہ منقبت ہے. کس کی منقبت ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سنا دیجئے، بسم اللہ. سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا. دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا، صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا. سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ صدیق ہمارا. صدیق کے گستاخ سے تو جنگ رہے گی، صدیق کے گستاخ سے تو جنگ رہے گی، جو ان سے جلے گا وہ ناکام رہے گا، جو ان سے جلے گا وہ ناکام رہے گا.
سرکار کا پیارا صدیق ابھی نعرے لگا دو، مصطفیٰ کا ہمارا ہم سفر. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر ابو بکر ابو بکر ہے چرچ جس کے عرش پر ابو بکر ابو بکر نہیں ہے جس سے کوئی ڈر ابو بکر ابو بکر احسان جس کا دین پر ابو بکر ابو بکر لگے گا نعرہ فرش پر ابو بکر ابو بکر لگے گا نعرہ فرش پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں ہے جس کو کوئی ڈر. کیا کہنا ہے؟ نہیں ہے جس کو کوئی ڈر ہاں صحیح ہے. نہیں ہے جس کو کوئی ڈر. نہیں ہے جس ابو کو بکر ابو بکر ماشاء اللہ. آپ جب نعرے لگا رہے تھے تو یہ بھی بول رہے تھے ابو بکر ابو بکر. کیسے بول رہے تھے غلام مصطفیٰ بتاؤ؟ ابو بکر ابو بکر. بھائی آپ کے یہ بھی نعت پڑھتے ہیں. آپ کیا پڑھتے ہیں غلام مصطفیٰ؟ آپ کو یاد ہے کوئی شعر؟ آپ سنا دو ایک شعر سنا دو. جب عید کا دن آیا، کون سا شعر ہے وہ والا؟ جب پیر کا دن آیا تاریخ ہوئی بارہ بے آمنہ کے گھر پہ ایک جان اتر رہا آپس پہ فرشتوں نے مبروب کہا سب کو یہ عاش ہوا پیدا جو شان زمانہ ہے مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ شیعہ کا سما ہے مستی میں جہاں ہے میلاد نبی پر ہر کوئی فدا ہے ماشاء اللہ. جمعہ ہمیشہ 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 سجے گا ہمیشہ 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 سجے گا ماشاءاللہ بھائی بہت اچھے. سرکار کو میلاد ہمیشہ سجے گا انشاءاللہ. سرکار کو میلاد جگہ پوری لگائی. ہمیشہ سجے گا. غلام مصطفیٰ سبحان اللہ. اچھا یہ بتاؤ کس نے یاد کرایا؟ یہ مما نے مما نے یاد کرایا. ارے بہت اچھا باپ یاد رے. کرا دیا آپ کو تو بھائی ماشاءاللہ. اتنی اچھی نعت پڑھتے ہیں آپ. چلو حمزہ اجمیری سے سنتے ہیں ایک محنت شعر. سے یاد کرایا بہت محنت سے. اچھا اوئے کتنی ہوئے محنت ہوئے لگائی ہوئے. کتنی تھی. محنت ہوئی بہت صبح سے رات تک. اوئے ہوئے. اچھا اوئے ہوئے. تو کھانا کس نے بنایا تھا پھر؟ مما نے بنایا. خود ہی کھانا بھی بنایا تھا. اچھا کھانا پکاتے پکاتے یاد کرا ہوگا نا. وہ کھانا کھایا کس نے پھر؟ ممی نے ہیں؟ وہ کھانا مما کھا گئی. آپ لوگوں نے نہیں کھایا کھانا؟ ہم لوگ نے بھی کھایا. ہاں یہ بات کرو نا یار. مما سب کام مما کر رہی ہے، کھانا بھی مما کھا رہی ہے. چلو حمزہ اجمیری کو تو بھائی ایک شعر سنا دو. حمزہ اے ختم رسول. اے ختم رسل مکی مدنی اے ختم شاباش. رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے ختم رسل مکی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا اے نور مجسم سرکار کے جیسا کوئی نہیں چلے ماشاءاللہ. کوئی نہیں اچھا پڑھ رہے ہیں آپ. اچھا پڑھ رہے ہیں. تھوڑی سی لائن بھول گئے. اے نور مجسم تجھ جیسا محبوب خدا کا کوئی نہیں. کوئی نہیں. ہاں صحیح ہے بھی یاد ہو گئی. چلو اب جب نیکسٹ ٹائم آپ آئیں گے نا تو اور پکی طرح کر کے آئیے گا. ٹھیک ہے نا. آپ کون سوال پوچھے گا مفتی صاحب سے یا حسنین کو؟ حسنین پوچھیں گے. مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے حضرت ابو بکر کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ واہ 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 واہ. دیکھیں صدیق کا مطلب ہوتا ہے جو بہت زیادہ سچ بولنے والے ہوں، جو تصدیق کرنے والے ہوں. تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اس لیے کہتے ہیں کہ جب اللہ پاک کے آخری نبی معراج پر تشریف لے کے گئے نا، تو اللہ پاک کے آخری نبی جب معراج سے واپس آئے تو آپ نے جبریل امین سے یہ عرض کی. حضرت جبریل علیہ السلام ہے نا، ان سے یہ فرمایا کہ اے جبریل اگر میں جا کر لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کے آیا، رات کے مختصر سے حصے کے اندر جو ہے وہ میں معراج کا پورا سفر کر کے آیا، تو وہ لوگ تو میری بات نہیں مانیں گے، ہے نا. ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ بھئی یہ بہت تھوڑے سے ٹائم کے اندر جو ہے وہ میں نے اتنے سارے کام کر لیے، تو آپ لوگوں کو بھی ہوتا ہے نا کہ کیسے. لیکن وہ تو اللہ کے نبی پاک تھے. تو اللہ کے نبی پاک جب سفر پر گئے تو اللہ کے نبی پاک کا یہ سفر ایسا عالی شان کہ رات کے مختصر حصے میں ہوا.
تو اللہ کے نبی پاک نے جبریل امین سے فرمایا کہ اے جبریل اب میں اگر جا کر لوگوں کو بتاؤں گا تو وہ کیسے مانیں گے؟ تو جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی کوئی بات نہیں بھی مانے گا تو صدیق آپ کی بات کو مانیں گے، سبحان اللہ. ابو بکر صدیق آپ کی بات مانیں گے. تو آپ نے جب اللہ کے نبی پاک نے جب لوگوں کو آ کر یہ بات بتائی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر کہا کہ یا رسول اللہ ہم جو کافر تھے نا، جو دشمن تھے، انہوں نے جا کر کہا کہ بھئی آپ کے صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم آسمان دنیا کی سیر کر کے آ گئے، سب کچھ کر کے آ گئے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی پاک نے ایسا کہا ہے، انہوں نے ایسا فرمایا ہے تو پھر سچ ہی فرمایا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے نبی پاک کی بات کی تائید کی، اس کو کہا کہ یہ سچی بات ہے، بالکل صحیح کہا ہے، اس وجہ سے ان کو پھر ہم صدیق کہتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. ہاں بھائی، کون بتائے گا آپ صدیق کیوں کہتے ہیں؟ جی مائک دیں ان کو. صدیق کیوں کہتے ہیں حضرت ابوبکر کو؟ کیونکہ یہ بہت زیادہ سچ بولتے تھے، انہوں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا. ہاں، یہ بھی ایک وجہ ہے. اور دوسری وجہ جو مفتی صاحب نے بتائی وہ کون بتائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 7 آسمانوں کی سیر پر گئے تھے معراج پہ، تو انہوں نے جبریل علیہ السلام کہا میں لوگوں کو بتاؤں گا تو میری بات نہیں مانیں گے. تو جب وہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، انہوں نے تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اگر اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایسا فرمایا تو بالکل سچ فرمایا ہے. یعنی اس کو آسان یوں کر لیں کہ واقعہ معراج، جو سفر معراج حضور نے کیا، فرمایا سفر معراج کی سب سے پہلے جنہوں نے تصدیق کی ان کا نام کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق. واقعہ معراج کی تصدیق کرنے پر آپ کو صدیق کہا جاتا ہے. صحیح ہے نا؟ یعنی بڑی وجوہات میں یہ ہے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. چلو ایک سوال میں بھی کرتا ہوں، مردوں میں سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ ماشاء اللہ. یہ کون بتائے گا؟ یہ غلام مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. بھائی جواب درست ہے. سبحان اللہ. ساحل کیا جواب دیا انہوں نے؟ مردوں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ آپ کہاں تھے؟ آپ گھر تو نہیں چلے گئے تھے؟ مردوں میں سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ حضرت صدیق رضی اللہ حضرت ابوبکر صدیق. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاء اللہ، جواب درست ہے اور یاد بھی ہو گیا. اب تو غلام مصطفیٰ کو بھی یاد ہو گیا ہوگا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اچھا چلیے بتائیں، عورتوں میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کون ایمان لایا؟ جی بتائیے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ بھائی، جواب درست ہے. حذیفہ کو یاد ہوا؟ سبحان اللہ. حذیفہ کو یاد ہوا؟ حذیفہ سے پوچھتے ہیں عورتوں میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کون لایا؟ چلو مردوں میں کون لایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. شاباش. ماشاء اللہ بھائی، آپ مفتی صاحب کے بیٹے ہیں، ذرا دھیان رکھیں کیا کر رہے ہیں. اچھا، بچوں میں سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ کون بتائے گا؟ ہاں، بچوں میں ایمان کون لے کر آ؟ ابھی بچوں آپ لوگوں نے سننا ہے، پھر جواب صحیح ہو تو یاد کرنا ہے. صحیح ہے؟ حمزہ اجمیری آپ سے پوچھوں گا. چلے جی، حمزہ بتائیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شاباش. بچوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ ان کو مائک دیں، حمزہ اجمیری کو. حضرت علی رضی اللہ عنہ. شاباش. بڑوں میں کون لایا؟ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق. شاباش. اور عورتوں میں کون لایا؟ خدیجہ. حضرت خدیجہ علی رضی اللہ عنہ. تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. دیکھ لیں حضرت پک کر لیا، پک کر رہے ہیں حضرت یہ بچے. ماشاء اللہ، یہ بزم ہماری سجی ہوئی تو باقاعدہ بچے یاد کر رہے ہیں اس چیزوں کو. بالکل. الحمدللہ. چلے 4 یاروں کے نام کون بتائے گا صحابہ کرام میں؟ بس 2-3 بچے ہاتھ اٹھا رہے، سب نہیں اٹھا رہے. حسنین نہیں اٹھا رہے آج، بالکل جواب نہیں دے رہے یار. چلے عثمان بتائیں گے. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عثمان. بھائی جواب تو درست دے دیا انہوں نے. سبحان اللہ. اچھا، کس کس کو یاد ہو گیا؟ یاد ہو گیا؟ رافع کو یاد ہو گیا، ان دونوں کو بھی یاد ہو گیا. حسنین کو یاد نہیں ہوا؟ چلو ایک دفعہ اور سنا دیں، پھر ہم حسنین سے سنیں گے. 4 یاروں کے نام صحابہ کرام. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی. حضرت عثمان، حضرت علی. شاباش. یہ چاروں خلفائے راشدین ہیں. کیا ہیں؟ خلفائے راشدین. خلفائے راشدین ہیں. جی حسنین آپ بتائیں.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برابر میں کون بیٹھے آپ کے؟ حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلیں چلیں، یہ بتائیں پہلے خلیفہ اس میں سے کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ شاباش، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوسرے خلیفہ کون ہے؟ دوسرے خلیفہ کون بتائے گا ان میں سے؟ دوسرے خلیفہ کون ہے؟ جی رافع آپ بتائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرے خلیفہ کون ہے؟ کون بتائے گا؟ جی حسنین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں، ہاں حضرت کس نے؟ عثمان، حمزہ اجمیری حمزہ نے بتا اجمیری دیا۔ حمزہ مائک دو اجمیری۔ مائک دو اس کو مائک دو۔ تیسرے خلیفہ کا نام؟ حضرت عثمان علیہ السلام، پورا نام؟ حضرت عثمان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ رضی اللہ ہاں، عنہ۔ حضرت عثمان اور آپ کا ایک رضی اللہ۔ لقب بھی ہے، وہ کیا ہے؟ حضرت عثمان ذو النورین۔ ذوالنورین۔ ذو النورین کا مطلب کون بتائے گا؟ دو نور والے۔ ذو النورین کا مطلب؟ دو نور والے۔ تو آپ کو دو نور والے ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے، یہ کون بتائے گا؟ بہت پیارا سوال ہے یہ۔ ذو النورین لقب، ذوالنورین کون بتائے گا؟ ذو النورین کون بتائے گا؟ چلو مفتی صاحب سے سنتے ہیں، مفتی صاحب بتائیں۔ ذوالنورین کا مطلب ہوتا ہے دو نور والے۔ کیا ہوتا ہے؟ دو نور والے۔ ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے نبی پاک کی دو بیٹیاں، دو صاحبزادیاں تھیں، ٹھیک ہے، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں باری باری جو ہے ان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ باری باری نکاح ہوا تھا۔ شاباش۔ ٹھیک ہے۔ تو اب پہلے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی ایک بیٹی پہلے ان کے نکاح میں آئیں، پھر دوسری بیٹی آئیں، تو اب یہ دو نور آ گئے ان کے نکاح میں۔ ان کے نکاح میں کیا ہے؟ دو نور والے حضرت عثمان غنی ہیں۔ واہ 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 ٹھیک ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ دو نور والی بیٹیاں جو تھیں، اسی لیے جو ہے نا وہ ہم ان کو ذوالنورین کہتے ہیں کہ دو نور والے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم جب اللہ کے نبی پاک کی بیٹیوں کو نور کہہ رہے ہیں تو اللہ کے نبی پاک خود کیا ہوئے؟ وہ بھی نور ہوئے۔ تو ہم وہ کہتے ہیں نا نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، وہ اسی لیے ہم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی کسی کا سوال لیتا ہے؟ پوچھ لیں آپ، دونوں پوچھ لیں باری باری۔ مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسی دوستی تھی؟ ہاں، کیسی دوستی تھی۔ سبحان اللہ۔ توجہ۔ دیکھیں، جب ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں نا، تو جب ہماری کسی سے دوستی ہوتی ہے تو ہم نے اس کی بات بھی ماننی ہوتی ہے، اس کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ بھی دینا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی پاک نے اپنے نبی ہونے کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، ابھی کسی کو بتایا بھی نہیں تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی پاک سے دوستی کی ہوئی تھی۔ اور اس وقت آپ کی ایج جو ہے وہ 17 سال تھی، 17 ایئرس کے تھے آپ، اور آپ نے اللہ کے نبی پاک سے دوستی کی ہوئی تھی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی روزانہ جو ہے وہ اللہ کے نبی پاک کے پاس جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر جب اللہ کے نبی پاک نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، سب کو بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو سب سے پہلے آپ کی بات کس نے مانی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب آپ نے اپنے نبی ہونے کا بتایا نا، تو وہاں پہ جو گندے لوگ تھے، جو کافر تھے، انہوں نے اللہ کے نبی پاک کے ساتھ جو ظلم کیے، جو بدتمیزیاں کیں، تو اللہ کے نبی پاک پھر مدینہ ہجرت فرما رہے تھے، تو وہاں پر بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ اللہ کے نبی پاک کے ساتھ تھے۔ سبحان اللہ۔ اور وہاں آپ کو غار کا واقعہ آپ نے سنا ہے نا، کہ غار میں اوپر گئے تھے، غار ثور پہ جب گئے تھے، تو وہاں پر غار ثور میں جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ جو سانپ تھا اس کے رستہ روکا تھا، تو اتنا دھیان رکھتے تھے اللہ کے نبی پاک کا کہ اللہ کے نبی پاک کو کوئی بھی نقصان بھی نہیں پہنچا سکے، اتنی کیئر کرتے تھے۔ تو یہ ایک اچھے دوستی تھی، اور اللہ کے نبی پاک بھی اتنی محبت کرتے تھے۔ ایک مقام پر اللہ کے نبی پاک نے فرمایا کہ اے صدیق، میرے ساتھ جس نے اچھا کام کیا، جس نے میرے ساتھ اچھائی کی، میں نے اس کا بدلہ اسے دے دیا، سبحان اللہ۔ لیکن آپ کا بدلہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آپ کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنے اچھے دوست تھے۔ واہ واہ واہ۔ جی عثمان۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے کتنی محبت کرتے تھے؟ ہاں، کتنی محبت کرتے تھے۔
اچھا یہاں پر پہلے ایک بات سمجھنی چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی پاک کے جتنے بھی جو گھر والے ہیں نا، اللہ کے نبی پاک کی بیٹیاں، اللہ کے نبی پاک کے بیٹے جو صاحبزادیاں صاحبزادے، یہ سب کے سب جو ہے وہ ہمیں ان سے محبت کرنی ہے. یہ اہل بیت ہیں، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی پاک کی ازواج جو ہیں، جو آپ کی بیویاں ہیں، وہ سب کے سب کون ہیں؟ اہل بیت ہیں. یہ کون ہے؟ اہل بیت. اور ان اہل بیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. اور اہل بیت سے ہمیں محبت کرنی ہے. اب کیسے کرنی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں کر کے دکھائی. ایک مرتبہ جو ہے نا وہ مسجد نبوی میں تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے فرینڈز بیٹھے ہوئے تھے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اب اس دور میں تو مسجد چھوٹی تھی، تو وہاں پر جب حضرت علی آئے تو ان کو جو ہے نا مسجد میں جگہ نہیں ملی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نا، تو حضرت علی کو بلایا کہ آپ آ جائیں، اور پھر جگہ دی، اور تھوڑی سی جگہ کے اندر خود سمٹ کے بیٹھ گئے اور حضرت علی کو جگہ دی. سبحان اللہ سبحان اب وہاں پر جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی پاک نے دیکھا نا، تو اللہ کے نبی پاک نے فرمایا کہ اے صدیق، آپ بھی عظمت والے ہیں، آپ بھی عزت والے ہیں، اسی لیے آپ عزت والوں کی عزت کرتے ہیں. واہ 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 واہ. اس کا ایک مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کسی کی رسپیکٹ کریں گے، کسی کی عزت کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ خود اچھے ہیں. جو اچھا ہوتا ہے نا وہی سامنے والوں کے ساتھ اچھا ہی کرتا ہے. بہت اچھے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. تو ہم نے اہل بیت سے محبت بھی کرنی ہے، بڑوں کی عزت بھی کرنی ہے، اور اہل بیت اور صحابہ کے دامن سے وابستہ رہنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، ظاہر بات ہے کہ یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، لیکن مختصر سیشن میں ہم نے بہت ساری باتیں مفتی صاحب سے سیکھیں، بچوں سے سوالات ہوئے، بچوں نے سوالات کیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس مبارک بزم کو ہمارے حق میں، ہمارے بچوں کے حق میں قبول فرمائے، اور ہمیں ایمان و عافیت والی سنت و بھری زندگی اور ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت والی موت عطا فرمائے، اور بلا حساب کتاب جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مبارک محفل کی برکت سے ہمارے والدین کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. اور میں خاص دعا کرتا ہوں اس بزم کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، انہیں عالم بعمل بنا دے، حافظ قرآن، قاری قرآن بنا دے، نفع بخش علم عطا فرمائے، اور انہیں ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ. پیارے بچوں آپ کا بھی بہت شکریہ. اچھا خود ہی چلیں، آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ، اور میرا بھی بہت شکریہ. اچھا میرا بھی شکریہ. چلیں آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.